ہوتا یوں ہے کہ شادیاں تاخیر سے کرتے ہیں والدین، ابھی مشورے کر رہے ہوتے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے پہلی شادی سے پہلے دوسری شادی کے لیے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی، بچے اپنی مرضی کر لیتے ہیں، بچے پھر اپنی مرضیاں کرتے ہیں جی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ایک بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ ہمارے ایک دوست، ہمارے جانے پہچانے بھائی ماشاءاللہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں شادی کے لیے، اور نکاح کی تقریب ہو رہی ہے اس وقت۔ تو ہمارے ماشاءاللہ حافظ صاحب ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ، یہ نکاح رجسٹرار بھی ہیں میری طرح، اور ہمارے ساتھ مل کے نکاح پڑھانے میں اور نکاح مختلف ماشاءاللہ بڑا تجربہ رکھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری رائے یہ ہے، بچوں کی شادی جلدی کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ بچوں کی شادی اگر تاخیر سے کی جائیں تو پھر یہ نوبت آتی ہے جو اب آ رہی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ شادیاں تاخیر سے کرتے ہیں والدین، ابھی مشورے کر رہے ہوتے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے پہلی شادی سے پہلے دوسری شادی کے لیے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی، بچے اپنی مرضی کر لیتے ہیں، بچے پھر اپنی مرضیاں کرتے ہیں۔ جو شریف بچے ہیں وہ پہلی شادی سے پہلے دوسری شادی کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، جیسے ایک شریف بچہ ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، جو غلط راستے پہ چلتے رہتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں نہ غلط راستے پہ چلے، نہ پہلی شادی سے پہلے دوسری شادی کے چکر میں پڑے، والدین کی سرپرستی میں پہلی شادی ہو، پھر اگلی شادیاں بھی والدین اپنی سرپرستی میں کروائیں، اس میں کوئی قواعد نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ محترم ہمارے دوست حافظ صاحب جو ہے نا، ان سے مشورہ لیتے ہیں، اور ان سے اپنی ان کے رائے ان کے تجربات کی روشنی میں بچوں کی شادیاں جلدی کرنا کیوں ضروری، کتنا ضروری، اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضرت صاحب بات ایسا ہے کہ بچوں کی شادی کرنا کیوں ضروری اور جلدی کیوں ہے۔ اس سے پہلے بھی آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے بتا دیا گیا ہے کہ جیسے ہی لڑکی سن بلوغت کو پہنچ جائے اور ان کی شادی، اور لڑکی اور لڑکا ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ اب موجودہ ہمارے ملک کی صورتحال کے مطابق مختلف صوبہ میں عمر کا تعین کیا گیا ہے کہ اس ایج میں آپ شادی کر سکتے ہیں۔ جب اس وقت موجودہ صورتحال میں جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے علاقے کو دیکھنا ہے، اپنے معاشرے کو دیکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے ہیں، نہ سمجھ ہیں، ہمیں ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، ان کی ایکٹیویٹی کو دیکھتے رہنا چاہیے، کیا کر رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کب آ رہے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں سے، ساری چیزوں سے آشنا ہوں گے تو ہم بچوں کو یہ معاملات جو ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے تگودو کریں گے۔ اور جو آپ نے سوال کیا اس کا مقصد یہی ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ہماری خوراکیں اس طرح کی آ گئی ہیں کہ بچے جلدی سن بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں چاہیے، ہم پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کی شادی جلد سے جلد ہم اپنے قانون کے مطابق، اسلام کے مطابق، جس جگہ میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کے مطابق چلتے ہوئے ان کی شادی جلدی کرنی چاہیے۔ کیوں کہ بچے غلط راہ روی کا شکار نہ ہو، بچے غلط قدم نہ اٹھائیں، پھر ہمارے والدین، ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں نے غلطی کر لی ہے، لیکن کیا اس سے پہلے ضروری نہیں؟ میرے خیال سے پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے ہمارے کیا کر رہے ہیں، اس لیے اور بعض اوقات کو پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے آگے اڑے انا آ جاتی ہے۔ انا کیا ہے؟ یہ ہماری ذات میں نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ سٹینڈرڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچے پھر اپنی مرضی کرتے ہیں، پھر ہم کو برا لگتا ہے، اب مشکلات پیش آتی ہیں، بہت مشکلات۔ اچھا یہ بتائیں کہ رسم و رواج سے شادی کو پاک کرنا کیوں ضروری، کتنا ضروری، اس پر دو جملے صرف۔ رسم و رواج سے پاک کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو، بہن کو بہت سارا جہیز دیں، نہیں دے سکتے تو ہماری بیٹی، ہماری بہن گھر میں بیٹھی رہتی ہے، بالوں پہ چاندی آ جاتی ہے۔ صحیح بات، بے شک۔ اس لیے رسم و رواجوں سے ہم دراصل بات یہ ایک جہیز ہے، ہزاروں رسمیں اور بہت سی رسمیں ہیں۔ اچھا تیسری بات یہ کہ عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہنا چاہیے، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ جی بالکل ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں اپنے سے زیادہ عمر کی عورت سے بھی شادی کر کے اور اپنے سے کم عمر کی عورت میں بھی شادی کر کے ہم کو بتا دیا کہ آنے والے وقت میں میرے امتی، میرے پیروکار اپنے رسم و رواجوں کو لے کر نہ چلتے بنے۔ شادیاں 2 3 4 کرنا کیوں ضروری، کتنا ضروری، اس پر اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 2 2 3 3 4 4 نکاح کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں 2 2 3 3 4 4 نہیں دیکھنا، ساتھ میں
الفاظ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے. اگر آپ انصاف ہماری کر دل سے سکتے ہیں دعا ہے یعنی جو لوگ ماشاءاللہ ہمت کرتے ہیں اور وہ انصاف اللہ تعالیٰ کرنے کا سب کے جذبہ بھی پیدا رکھتے ہیں، فرمائے. انصاف کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، انصاف کرنے کی نیت رکھتے ہیں، تو بسم اللہ پڑھیں، قدم بڑھائیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. انشاءاللہ. خاص طور پہ وہ لوگ جنہیں گناہوں کا شدید خطرہ ہے وہ تو فوراً دوسری شادی کر لیں اور عدل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ابھی تو صرف یعنی گناہ کا یعنی عدل نہ کرنے کا خطرہ ہے، شاید میں عدل نہ کر سکوں، لیکن اب یقینی طور پہ بے وقوف گناہ میں مبتلا ہے. اب یقینی گناہ کو چھوڑے اور وہ عدل جس کا وہم ہے پتہ نہیں میں کر سکوں نہ کر سکوں، وہ عدل کرنے کی کوشش کرے. اللہ پاک کی مدد ہوگی انشاءاللہ، عدل کر لے گا ہمارا بھائی. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.